عالمی میڈیا پر مسلمان خواتین کے لباس پر بحث ایک عرصے سے جاری ہے۔ فرانس میں ایک ایسے قانون بنے جو مسلمان اقلیت کی حق انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ترکی میں بھی عوامی سطح پر یہ معاملہ اس وقت زیر بحث آیا جب رجب طیب اردگان کی اہلیہ نے سرکاری تقریب میں سر ڈھانپنا شروع کیا۔ ترکی میں کسی فہرست فرسٹ لیڈی نے پہلے یہ جسارت نہیں کی تھی۔ ہندوستان میں کشمیری مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ناروا سلوک پر مسلمان آواز اٹھاتا رہا، مگر انٹرنیشنل میڈیا نے چپ سادھے رکھی۔ نوجوان لڑکی مسلمان کے نعرہ تکبیر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچائی تو لباس کے مسئلے پر ہندو انتہا پسند رویہ دنیا میں بے نقاب ہوا۔ مسلمان کی جرأت اور بہادری کو شہرت نصیب ہوئی تو مسلمانوں کے بین الاقوامی نمائندے ادارے میں متحرک ہو گئے۔ پاکستان میں بھی خواتین کا لباس کئی حوالوں سے زیر بحث رہا ہے۔ ایک طرف مغرب سے منسلک لبرل خیالات، دوسری طرف کئی سوچ جو لباس کے علاوہ سماج میں خواتین کے کردار کو محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ضیاء الحق کا دور قصہ پارینیہ ہوا جو ٹیلی ویژن پر اینکروں خواتین کے دوپٹے اور مسکراہٹ پر جواب دہی ہوتی تھی۔ آج کل مختلف آراء کے حامل لوگ بحث کرتے ہیں، مگر خواتین کی پسند اور ناپسند کا احترام بھی کسی حد تک محلول خاطر لایا گیا ہے۔ اس زمن میں یادوں کے توشہ خانے سے ایک واقعہ قارئین کی نظر کرتا ہوں۔ 8 یا 9 برس پہلے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں لیڈی ڈاکٹروں کے انٹرویو جاری تھے۔ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق امیدواروں کی اہلیت پر رکھنے کی ذمہ داری کمیشن کے ایک اور ممبر اور 3 سینئر افیسرز کے سپرد تھی۔ سرکاری نوکری کی تلاش میں جیسا کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آ رہے تھے تو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انٹرویو دینے کے لیے داخل ہوئی۔ اس نے اپنا مکمل چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اس نے برقع پہن رکھا تھا۔ جو ہی وہ اندر گئی تو اس پروفیسر نے اس سے پہلا سوال کیا کہ میں کیسے مانوں کہ آپ وہی ہیں، کیا پتہ آپ کسی امیدوار کی جگہ آئی ہوں۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سے پہلے یہ شناختی کارڈ کی تصویر کے ذریعے اپنی شناخت کروا چکی ہیں۔ پروفیسر کا دوسرا سوال لباس سے متعلق تھا، آپ کب سے مکمل پردہ کر رہی ہیں؟ لباس کے بارے میں سوال نے لڑکی کے دماغ میں کوئی احساس تار چھیڑ دیا۔ اس کے لہجے میں جارحیت بھرا دفاعی انداز نمونہ ہوا۔ آپ میری پروفیشنل قابلیت پر سوال کریں، لباس کو رہنے دیں کیونکہ یہ مذہبی حکم ہے۔ پروفیسر اس جواب پر مزید مستعد ہو گئے۔ انہوں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، آپ نے خود مذہب کا مطالبہ کیا تھا یا کسی عالم سے رہنمائی حاصل کی؟ لڑکی نے جواب دی، مجھے میری بڑی بہن نے گائیڈ کیا تھا۔ پروفیسر نے پوچھا، کیا آپ کی بڑی بہن کوئی عالمہ ہے؟ لڑکی نے وضاحت کی کہ وہ عالمہ تو نہیں ہے مگر مذہبی خیالات رکھنے والی ایک ہاؤس وائف ہیں۔ مزید کہا، وہ بہت عرصے سے پردہ کر رہی ہیں۔ پروفیسر ابھی جواب پر غور کر ہی رہے تھے کہ لڑکی نے تلخ انداز میں اپنایا، پلیز آپ میرے لباس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ جواب میں پروفیسر نے انتہائی حلیم لہجے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا، بیٹی ہم آپ کی قابلیت کو ہی جانچ رہے ہیں، یہ سوال اس عمل کا حصہ ہے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت میں آپ کا کوئی بھی فیصلہ اور طرز عمل مریضوں کی زندگی پر اثر انداز ہوگا، یہ ایک مشکل ذمہ داری ہے۔ پروفیشن کی بات ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ لڑکی نے جارحانہ انداز اپنایا، آپ نے ابھی تک میڈیسن سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ پروفیسر نے اپنے اعصاب پر کنٹرول کرتے ہوئے شائستہ لہجے میں وضاحت کی، ڈاکٹر صاحبہ، ریسرچ طب کے شعبے کی بنیاد پر ہمیں ایسا ڈاکٹر چاہیے جو مرض کی تشخیص اور دوا تجویز کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کرے اور شک کی صورت میں کسی ایکسپرٹ یا ماہر سے رہنمائی لیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے کسی اور کی بات پر متاثر کر رہی ہیں تو خدشہ رہے گا کہ آپ ڈاکٹر کی حیثیت میں بھی مرض کی تشخیص اور دوا کی تجویز بلا تحقیق سرسری انداز میں کریں گی۔ ایک اور پروفیسر نے لقمہ دیا، بیٹا ایک قابل ڈاکٹر اور عطائی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گلی کوچوں میں ایسے ڈاکٹروں کی دکانیں نظر آتی ہیں جو مریض کو اینٹی بائیوٹک، نائفائٹڈ اور ملیریا کی دوائیں کا گلدستہ تھما کر غیر ضروری ٹیکے لگا دیتے ہیں۔ لڑکی خاموشی سے سن رہی تھی۔ پروفیسر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، سوال یہ معلوم کرنے کے لیے تھا کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، سوچ بچار کے ساتھ متعلقہ کتابوں سے استفادہ اور ماہرین سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں یا سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے عادی ہیں؟ لڑکی پہلے تو خاموش رہی، پھر اس نے تحقیق کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے پروفیسر صاحبان کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں سوالات طبی مہارت کی پرکھ پر مذکور ہو گئے۔ انٹرویو کے بعد امیدوار لڑکی کی پیشہ ورانہ اہلیت کے مد نظر صوبائی حکومت کو تقرری کی سفارش کی گئی۔ آئندہ آنے والی پردہ دار لیڈی ڈاکٹروں کو لباس کے بارے میں سوالات کا علم ہو چکا تھا۔ پروفیسر صاحبان نے بھی امیدواروں سے یکساں سلوک کی خاطر ان سے بھی ایسا ہی سوال دہرایا۔ امیدوار لڑکیاں بھی حتی
الوسیع تیار تھیں۔ ایک نے غیر یقینی لہجے میں جواب دیا، سر میں نے ترجمے کے ساتھ سورۃ النساء پڑھنے کے بعد فیصلہ کیا تھا۔ اس دفعہ ایک پروفیسر جو دینی علوم میں دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے سورۃ نساء کی آیات کے حوالے سے خاتون کی رہنمائی کی۔ بعد میں آنے والے امیدواروں نے سورۃ نساء کے ساتھ سورۃ احزاب کا حوالہ بھی شامل کر دیا۔